Surah Al-Fatiha, Chapter 1, the Ra-Ha-Mim Cosmic Journey. Although this is the Chapter 3 of the series, or you can say Surah Al-Fatiha, the Cosmic Journey, but we are starting up with Chapter 1. Because if you would go with precedents like Al-Bismillahir Rahmanir Rahim would be the first ayah, then Alhamdulillahi Rabbil Alameen would be the second, and Ar-Rahman Ar-Rahim again would be the third. So in both first and third ayah, Ra-Ha-Mim, the adad of Rahman and Rahim is coming again and again. So we need to understand different interpretation of those two attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, and also see how this is a chronological flow of the order, how the universe has been made, and how Allah subhanahu wa ta'ala described it in the Quran. So start کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ. سورہ الفاتحہ را-ح-میم دا کاسمک جرنی، یہ ویڈیو نمبر 3 ہے، یہ یاد رکھیے گا. chronological flow of how Quran describe creation of universe. سب سے پہلے اس پوری ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا انسانوں کے لیے تخلیق کی. یہ دنیا اسی لیے تخلیق کی تاکہ انسان اس دنیا کو سمجھ سکیں، اس دنیا کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، اپنا تدبر سے، تفکر سے، اپنی ہر ایک کوشش سے. لیکن کبھی بھی کسی بھی پوائنٹ پہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا اپنے لیے بنائی، یا آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ سورج. بالکل نہیں. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خلق کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اللہ ہے. جب کچھ نہیں بھی ہے تب بھی وہ ہے، اور جب کچھ ہوگا تب بھی وہ ہوگا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا. اس کا خاص کر کے مطلب تب سمجھ آتا ہے جب ہم یہ چیز اللہ سے نہ جوڑ کے خود سے جوڑتے ہیں. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ chronology of universe is not depend on Allah, it depends upon us. And we as a creation depends on Allah. یہ چیز بہت ہی واضح کر چکا ہوں میں چیپٹر 2 کے اندر. عالمین کے اندر عالمہ ہے. عالمہ ایک سائن ہے جس سے عالم یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی all knower علمہ سکھا رہا ہے انسان کو. علمہ البیان، علم القرآن، علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. کریشن آف ہیونس اینڈ ارتھ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر کس طریقے سے بات کرتے ہیں، یہ یہاں پہ لکھی کچھ آیتوں سے واضح ہو جاتا ہے. سورہ الانبیاء آیت 21 چیپٹر ہے، اس کی آیت نمبر 30 ہے. ڈو ناٹ بی ود دوز ہو ڈسبلیو، ڈو ناٹ بی دوز ہو ڈسبلیو دیٹ سی دا ہیونس اینڈ دا ارتھ ور جوائنٹ اینٹی اینڈ دین وی سیپریٹڈ دیم اینڈ وی میڈ دیم فرام واٹر ایوری لیونگ بینگ ول دے ناٹ بلیو. اس سے پہلے والی ویڈیو میں اگر آپ نے غور سے دیکھا ہوگا تو میں نے میسوپوٹیمین سویلائزیشن کی کچھ ٹیکسٹ آپ کے سامنے رکھے تھے. نہ صرف وہ ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے بلکہ ان ٹیکسٹ کے اندر اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی بیان کی تھیں جس کا ریلیونس قرآن سے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہو سکتی ہے جو کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو بھی بتائی گئی ہو کسی نہ کسی اچھے انسان کے تھرو. کیونکہ میں نے پھر کہا اس چین آف کریشن کے اندر انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اور اور مخلوقوں کو آڈٹ کرے اور اس کے بعد لوگوں تک اس چیز کو پھیلائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں الرحمن یعنی دا کاسمک آرڈر، علم القرآن ہم نے قرآن سکھایا، خلق الانسان انسان کو خلق کیا، علمہ البیان. علمہ البیان کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم نے انسان کو بیان کی طاقت دی. اور وہی سیم چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے نیک اور خاص بندوں کو، خاص کر کے رسولوں کو، ان میسنجرز کو، ان انبیاء کو علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجتے تھے. اور وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنا وہ سچا پیغام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے حوالے کیا تھا دنیا تک پہنچاتے تھے. ان سویلائزیشنس میں بھی بہت سے نبی گزرے، ان نبیوں نے سچائی بتائی. انسان نے اپنے فائدے کے لیے اس سچائی کو فیبریکیٹ کیا، فیبریکیٹ کر کے اس سچائی میں تبدیلیاں کی. کچھ تبدیلیاں آج بھی ہمیں نظر آتی ہیں جو میں اس سے پہلے والے چیپٹر میں واضح کر چکا ہوں، اور کچھ تبدیلیاں آج بھی انسان کرتا آ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق بیان کرتے ہیں. کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے آسمان و زمین کو کیسے بنایا جب وہ ایک جڑی ہوئی اینٹی تھی اور ہم نے اسے الگ کیا، اور ہم نے ہر ایک لیونگ تھنگ کو پانی سے پیدا کیا؟ کیا وہ اس پر بھی یقین نہیں کریں گے؟ سورہ فصلت کے اندر جو کہ سورہ نمبر 41 ہے، آیت نمبر 9 سے 11 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں Say, do you indeed disbelieve in he who created the earth in 2 days and attributed to him equals?
کیا تم واقعی میں یہ کہتے ہو کہ رب العالمین جو ہے دا لارڈ آف دی ورلڈس، جس نے 2 دن کے اندر زمین کی تخلیق کی، اس کے برابر بھی تم کسی کو رکھتے ہو؟ یعنی زمین کی تخلیق کرنا از ناٹ اے بگ تھنگ فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. زمین کی تخلیق ہونا اپنے آپ میں، اس کا وجود میں آنا اور اس کا وجود انسان کے لیے فائدہ مند ہونا، دس از اے بگ تھنگ. کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا حق ادا نہ ہو سکے. زمین اگر ہے تو اس کا حق ادا انسان کرتا ہے، اور یہی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو کیا تم اس میں بھی ڈس بلیو کرتے ہو؟ اس رب سے تم منہ پھیرتے ہو جس رب نے ارتھ کو 2 دن میں بنایا. اینڈ ہی پلیس آن اٹ فرم ماؤنٹینس اینڈ بلیسڈ اٹ اینڈ ڈیٹرمن دیئر ان سسٹیننس ان 4 days. اور 4 دنوں کے اندر اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور اس کے اندر پیڑ پودے اگائے تاکہ تم اس سے سسٹیننس حاصل کر سکو، اس سے کھانا پینے کی چیزیں حاصل کر سکو. اور یہ سب اس نے 4 دنوں میں کیا ہے. اگر کسی نے جغرافی پڑھی ہے تو اس نے یہ چیز ضرور پڑھی ہوگی کہ ارتھ کی فارمیشن کیسے ہوئی اور اس میں کتنا ٹائم لگا. تو ایک لے مین یہی سوال اٹھا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہتے ہیں 4 دن کے اندر ہم نے ہر چیز پیدا کی، 2 دن میں زمین، 4 دن میں اس کے اندر نباتات اور پیڑ پودے اور پہاڑ. تو یہ بتاؤ کہ جو پوری جیولوجی ہم پڑھتے ہیں یا پوری ارتھ کی ہسٹری ہم پڑھتے ہیں جہاں پہ انسان بھی نہیں، میں ارتھ کی جغرافی کی بات کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 4 دن میں وہ چیز پیدا کی، جبکہ انسان کے مطابق تو وہ چیز لاکھوں کروڑوں سال کے اندر پیدا ہوئی ہے. یہ اپنے آپ میں ٹرو ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وضاحت بھی دیتے ہیں، جبکہ یہ بالکل اس کی شان کے لائق نہیں کہ وہ وضاحت دے. یہ تو انسان کی جستجو کو، انسان کی کیوریوسٹی کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال دیتے ہیں کہ وہاں کا ایک دن جس عالم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تخلیق کر رہے ہیں، تمہارے 10,000 سال کے برابر کا ہوتا ہے. تو 10,000 سال کے برابر کا ایک دن. پھر بھی یہ چیز بڑی ہی عجیب لگ رہی ہے کہ 40 سے 50,000 سال کے اندر ہماری ارتھ بنی. یہ جیولوجیکلی پاسبل نہیں ہے. تو یہاں پہ پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انسان اس ٹول سے اپنی ہی بنائی، اپنی ہی نہ پیدا کرنے والی چیز کی اسٹڈی کر رہا ہے، جس کو اسی کا پیدا کرنے والا صحیح انداز میں بتانا چاہ رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بار اگر ہم یہ سوچیں کہ سائنس، جیوگرافی، جیولوجی، واٹ ایور اٹ از، وہ ہمیں کریکٹ ایویڈنسز ایک چیز کے دے دیں گی، تو یہ ہمارے لیے امپاسبل ہے. کیونکہ جن ٹولز کا استعمال ہم کرتے ہیں وہ ہماری عقل کے مطابق پیدا کیے گئے ہیں، وہ ہم نے خود ایجاد کیے ہیں، وہ ہماری عقل کے تابع ہیں، یعنی وہ ہم سے چلتے ہیں، ہم ان سے نہیں چلتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس عقل سے چیز کو بیان کر رہے ہیں، جس علم کے ساتھ چیز کو بیان کر رہے ہیں، وہ علم بھی اللہ کا محتاج ہے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی. اس کے لیے ہم پراپرلی ایک بڑی ویڈیو ڈیڈیکیٹ کرنے والے ہیں، بلکہ پوری سیریز ڈیڈیکیٹ کریں گے انشاءاللہ، جہاں پہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ آخر ہے کون. Then he turned to heaven when it was a smoke and said to it and to the earth, come willingly or unwillingly. They said, we come willingly. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ڈائلاگس کا استعمال کر رہے ہیں. اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ڈائلاگس کیوں؟ ہم سوچتے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کے لیے کیا ہی ہے، بس کن کہہ دو فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ادا ہے، ایک طریقہ کار ہے انسان کو قرآن میں سکھانے کا، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن جیسے معمولی لفظ کا بھی محتاج نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ نہ بھی کہے پھر بھی چیز ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جنت میں جب ہم ایک مخلوق ہونے کے باوجود کچھ چیز تصور کریں گے اور وہ چیز ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے جنت کو پیدا کیا ہے اس کو کن کی بھی ضرورت نہیں، اس کو اس تصور کی بھی ضرورت نہیں. وہ لا تصور ہے، یعنی وہ تصور بھی نہیں کرتا، کیونکہ جو تصور کرتا ہے وہ تو خلق کیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خلق نہیں کیا گیا. یعنی ایک لا تصوراتی ذات کا رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک تصور ہے جس سے آپ چیزوں کی تصویر اپنے دل میں، اپنے دماغ میں ڈیکوڈ کرتے ہیں اور میمورائزڈ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر یہ باتیں کہنا کہ کیا تمہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہ ایک سموک تھا، دھواں تھا، اور پھر اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارتھ سے کہا، یعنی ارض سے کہا. یہاں پہ ارتھ کا لفظ جہاں استعمال ہو رہا ہے ٹرانسلیشن میں، یاد یہ رکھیں کہ عربی میں اس کو ارض کہا گیا ہے، اور ارض جو ہے وہ ایک ارض، ایک زمین نہیں ہے، یہ وہ تمام زمینیں ہیں جہاں تمام کی تمام مخلوق رہتی ہیں یا رہتی تھیں. یہ وہ ارض ہیں، یہ وہ جگہیں ہیں جو ہر ایک آسمان کے اندر بسائی گئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں میرے
ولنگلی آنا ہے، یعنی تم اپنی مرضی سے آنا چاہو یا اپنی مرضی سے نہ آنا چاہو، تو وہ ساری تخلیق کہتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اس آرڈر کا پارٹ بننا چاہتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو جسچر دکھایا ہے، یہ انسان کی کیوریوسٹی کو فلفل کرنے کے لیے، اس کی امیجینیشن کو ایک نیا لیول دینے کے لیے یہ ڈائلاگس کا استعمال کیا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کا محتاج نہیں. سورہ داریات کی آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اور ہم نے آسمان بنائے اسٹرینتھ کے ساتھ، اینڈ انڈیڈ وی آر اٹس ایکسپینڈر. ہم نے ہیونس بنائے، ہم نے یہ کائنات بنائی، اور ہم نے اس کو بہت ہی قوت کے ساتھ بنایا. یعنی ایک قوت کے ساتھ یہ بن رہی ہے. یہاں پہ لفظ قوت کا استعمال کیوں ہوا، اسٹرینتھ کا یوز کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کی سیکنڈ پارٹ میں جانے سے پہلے جو ایکسپینڈر والا پارٹ ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا قوت کا ذکر یہاں پہ کیوں ہوا ہے. قوت سے بنائی جانے والی چیز کو مٹانا بڑا مشکل ہے، لیکن اور اس کو مٹانے والی کوئی ایسی ہی ذات ہو سکتی ہے جو اس قوت سے بھی بڑھ کر ہو، جس کے لیے قوت کا لفظ ہی کچھ معنی نہ رکھتا ہو. اصل میں قوت کیا ہے؟ قوت محسوس کیے جانے والی چیز ہے. قوت نظر نہیں آتی، قوت دکھائی جاتی ہے. دکھنے والی چیز پہ انسان یقین کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھتا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی نظر سے پرے ہے، تو اللہ کے لیے قوت معنی نہیں رکھتی. قوت کو توڑتا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اگلی ہی آیت کے اندر، مالک یوم الدین، جہاں پہ یہ پورا آرڈر جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قوت سے بنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی قوت کو ختم کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شے قوت جو ہمارے لیے معنی رکھتی ہے، یعنی اسٹرینتھ جسے ہم پراسپر کرتے ہیں، جس کی اوپر ہم اپنی پوری لائف ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، رائٹ، وی ارن فار اٹ، رائٹ. اسٹرینتھ، قوت، طاقت، پاور، اس چیز کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اصل میں قوت لفظ ہے، قوت ایک سوچ ہے، اور یہ سوچ انسان کی ہے، یہ سوچ انسان کو عطا کی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوت سے پاک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قوت کچھ نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے قوت دیتا ہے، جس چیز سے چاہتا ہے قوت لے لیتا ہے. یعنی قوت بحیثیت ایک لفظ ہے اللہ کے لیے، لیکن قوت ایک پورا آئیڈیا ہے ایک انسان کے لیے. تو یہ قرآن جو ہے یہ انسانوں کے لیے ایک کتاب ہے، ایک موجب ہدایت ہے متقیوں کے لیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقینوں کے لیے. یہ ہدایت اللہ کے لیے نہیں ہے معاذ اللہ، کیونکہ یہ ہدایت کون دے رہا ہے؟ الہادی دے رہا ہے، جو ہدایت دینے والا ہے. اللہ کے لیے ہدایت کچھ نہیں ہے. اللہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے، یہ اللہ دیتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. جہاں پہ اب ہم نے بات کری کہ ارتھ کی فارمیشن کیسے ہوئی، وہاں پہ اب ہم اس کی فیچرز کی بھی فارمیشن قرآن کے تھرو سمجھ سکتے ہیں. سورہ النازعات میں جو کہ 79 چیپٹر ہے، اس میں 30 سے 33 آیت میں، اینڈ آفٹر دیٹ ہی اسپریڈ آؤٹ دی ارتھ اینڈ ایکسٹریکٹڈ فرام اٹس واٹر اینڈ اٹس پاسچر اینڈ دا ماؤنٹنس ہی سیٹ فرملی اینڈ ہیز پروویژن فار یو اینڈ فار یور اینیملس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا تمہارے لیے بنائی تاکہ تم اس دنیا کا حق ادا کر سکو. تم پہاڑ کو جب دیکھو تو تم اسے پہاڑ کہو، تم جب اس کا استعمال کرو تو تم اللہ کا شکر ادا کرو. تم جب جانوروں کو دیکھو تو انہیں جانور کہہ سکو اور ان کی خوبیاں اور خامیاں بیان کر سکو، اور ان کی غذا پانی کا مکمل طور پر اہتمام کر سکو، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی اس میں آرام سے رہو اور آرام سے اپنی زندگی بسر کرو. یہ ایک اسی طریقے کی چیز ہے کہ یہ ایک ایسا ہی ایگزامپل سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کسی ویکیشن پہ ایک ہوٹل میں گئے اور وہاں کے مینیجرز آپ کو بہت اچھے سے ٹریٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی بالکل اس ہوٹل میں ایک کمرہ ہے، اس ہوٹل میں ایک سوئمنگ پول ہے، یہاں پہ ایک ریسٹورینٹ ہے، آپ جب چاہیں یہاں پہ کھانا کھا سکتے ہیں، یہاں پہ باتھ روم ہے، اس باتھ روم میں ڈفرینٹ ٹائپس کے شیمپوز ہیں، آپ آرام سے شاور لے سکتے ہیں، آپ آرام سے سوئمنگ پول کا استعمال کر سکتے ہیں، یہاں پہ پاس میں ایک باغیچہ ہے، وہاں پہ بہت اچھے اچھے فلاورز ہیں، آپ چاہیں تو وہاں پہ فروٹس بھی لگے ہیں، آپ فروٹس بھی کھا سکتے ہیں. لیکن 3 دن بعد آپ کو اس ہوٹل سے چیک آؤٹ کرنا ہوگا. یہی سیم چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سائیکالوجی سے انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے ہر ایک چیز جو تمہاری ضرورت کی ہو سکتی ہے، جو اس جسم کی ضرورت ہے، وہ ہم نے دنیا کے اندر تمہارے لیے رکھ دی ہے. اب تم یہاں پہ آرام سے رہو اور ان چیزوں کا استعمال کرو، لیکن اصل مقصد کو مت بھول جانا، کیونکہ جب تک تمہارے دل میں وہ مقصد رہے گا تب تک تم اپنی اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو گے. سورہ الرعد آیت نمبر 3، اینڈ اٹ از ہی ہو spread out earth and placed therein firm mountains and rivers, and from all of fruits he made in two mates. He causes the night to cover the day. Indeed, in there a sign for people who give thought. کیا اب بھی تم اس چیز پہ خیال نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے وہ سائن، وہ
چیزیں انسان کو دکھا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا بنائی, اس کو اسپریڈ کیا. جب اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو پھیلا دیا, اس کا مطلب یہ پھیل چکی ہے, اور یہاں پہ ماؤنٹینس ہیں اور ریورز ہیں, اور یہاں پہ فروٹس ہیں جو کہ اس نے 2 قسموں کے بنائے, اور اس کے اندر نائٹ ہے جو ڈے کو کور کرتی ہے, اور اس کے اندر بہت سارے سائنس ہیں. یعنی تقریباً اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی میجر صورتوں کے اندر اس چیز کا بیان کر رہے ہیں کہ کیسے ہم نے زندگی کریٹ کی, دنیا کریٹ کی. دنیا کس کے لیے کریٹ کی؟ دنیا انسان کے لیے کریٹ کی. انسان کے لیے کیوں کریٹ کی؟ تاکہ وہ دنیا میں رہے, اس میں تدبر کرے, امیجینیشن آن کرے, اپنی کیوریوسٹی بلڈ کرے, اور اپنے رب کی خوشنودی بیان کرے, اپنے رب کی حمد بیان کرے, تاکہ وہ حق ادا کر پائے ان کریشنز کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کریٹ کی ہیں اس کے لیے. دراصل انسان کی سب سے بڑی خصوصیات ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کرنا جانتا ہے. اللہ کا نماز اللہ کی مخلوقوں کا حق ادا کرنا جانتا ہے. یہ مخلوق اللہ کی تابع ہیں, ہم اللہ کے تابع ہیں. اللہ معاذ اللہ ہمارا تابع نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تعریف, اپنی خوشنودی کے لیے یہ سب کریٹ نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے کیا وہ فرشتے جو آسمان پہ ہیں, یا وہ خود آسمان اور وہ زمین اور وہ نباتات اور وہ پانی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا, یا وہ کرسی جو عرش کے اوپر ہے, یا وہ عرش خود بذات خود, کیا یہ کم ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی بیان کرنے کے لیے, یا یہ کمزور ہیں؟ نہیں. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ضرورت ہے اس خوشنودی کی؟ نہیں. یعنی خوشنودی تو بذات ایک لفظ رہ جاتا ہے, حمد تو بذات ایک لفظ رہ جاتا ہے اللہ کے سامنے. اللہ کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں, اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان ہی کو وہ عمل کرنے کو کیوں کہا جس عمل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ فائدہ نہیں ہے, کچھ نقصان نہیں ہے؟ اس کا جواب بڑا ہی سادہ ہے, اس کا جواب بڑا ہی آسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ہر وہ چیز دی جو اس کی ضرورت تھی. انسان کو ایک مانیٹر بنایا ہر اس کے عالمہ کے اوپر, ہر اس سائن کے اوپر, ہر اس کریشن کے اوپر, جہاں پہ دیکھے اور انسان اس کی تعریف بیان کرے, اور انسان اس کے نقص نکالے, اور انسان اس کو دیکھے, چکھے, اس پھل کو چکھے اور حمد بیان کرے اپنے رب کی, تاکہ اللہ کی بڑائی نہ ہو, تاکہ حمد بیان کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسان کو اشرف المخلوقات چنے جانے کا حق ادا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات چنا, اس چیز کا حق ادا کرنے کے لیے انسان کو یہ دنیا کا پارٹ بنایا, اس ٹیسٹ کا پارٹ بنایا, تاکہ انسان جب حمد بیان کرے تو اس سے انسان کا ہی بھلا ہو, انسان کی ہی خوشنودی ہو, انسان کی ہی بڑھائی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بڑھائی کا محتاج نہیں. لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا, یہ اس کی محبت ہے, یہ اس کا قرب ہے ہمارے لیے, کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کے لیے اس دنیا کے اندر آئیں اور ان ساری چیزوں کو ان کا حق دیں. کیونکہ انسان کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ حق دینے والا ہے, انسان کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ حق پہ چلنے والا ہے, وہ حق کی راہ دکھلانے والا ہے, اور وہ ہر ایک مخلوق کا حق ادا کرنے والا ہے, اور اپنے رب کی حمد بیان کرنے والا ہے, اور اس سے اسی کی بڑھائی ہوتی ہے, اس سے اسی کا حق ادا ہوتا ہے. یعنی جس وقت ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں, اس وقت ہم خود کا ہی حق ادا کرتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ موقع دیتے ہیں, اسی لیے ہم اشرف المخلوقات کے اندر آتے ہیں.